بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. Today our topic is lesson number 1, the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam's justice, for class 8 subject English. Today in this lecture I will read the lesson and translate the lesson as well as explain the lesson. So let's start to read it. In the glorious Quran, قرآن عظیم میں, اللہ commands believers, اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے. او believers, اے ایمان والو, stand firm for justice as witness for اللہ. اے ایمان والو, قائم رہو انصاف پر as witness for اللہ, اور گواہی دو اللہ کے لیے. even, اگرچہ, if it is against yourself, اگر یہ گواہی تم لوگوں کے خلاف ہو, یور پیرنٹس, یا پھر تمہارے والدین کے خلاف ہو, آر کلوز ریلیٹیوس, یا پھر تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو. بی دے رچ آر پور, اگرچہ وہ امیر ہو یا پھر غریب ہو. اللہ از بیسٹ ٹو انشور دیئر انٹرسٹ, اللہ تم سے زیادہ ان کے مفادات کا خیر خواہ ہے. انٹرسٹ مین مفادات. سو ڈو ناٹ لیٹ یور ڈیزائرز کاز یو ٹو ڈیویٹ فرام جسٹس, پس تم اپنے خواہشات کی اتنی پیروی نہ کرنا. ڈیزائر مطلب خواہشات. پس تم اپنے خواہشات کی اتنی پیروی نہ کرنا کہ جو وجہ بنے, وجہ بنے, کاز یو ٹو ڈیویٹ فرام جسٹس, کہ یہ وجہ پھر تمہیں انصاف سے متنفر کر دے. پس تم اپنے خواہشات کی پیروی میں اس طرح مت لگ جانا کہ وہ وجہ بنے تمہیں انصاف سے متنفر کرنے میں. if you distort the testimony or refuse to give it, اگر تم, ڈسٹورٹ مطلب مڑنا, اگر تم گواہی دینے سے مڑو گے, اور ریفیوز ٹو گیو اٹ, یا پھر اسے دینے سے انکار کرو گے, دین نو, پھر جان لو, دیٹ اللہ از سرٹنلی آل اویئر آف وٹ یو ڈو, کہ اللہ باخبر ہے. سرٹنلی بے شک, یقیناً, کہ یقیناً اللہ باخبر ہے. آل اویئر باخبر ہونا, اللہ باخبر ہے تمہارے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کی ہمیں کتنی ہدایت دیتا ہے اور انصاف کرنے پر کتنا زور دیتا ہے. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abided by Allah's command even before he was entrusted with the duty of apostleship. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ رسالت سونپے جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی. abided مین پیروی کرنا, apostleship مین رسالت. justice was instilled in him as a nucleus as a result of divine training. الہامی تربیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. نیوکلس مطلب یہاں پہ ہم لیں گے مرکزی. ڈیوائن ٹریننگ الہامی تربیت, غیبی تربیت. فرام دا ٹائم آف ہز چائلڈہڈ, بچپن ہی سے, دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ آؤٹ سائڈ دا مورل ڈیجنریشن آف دا سوسائٹی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے معاشرے کی اخلاقی برائیوں سے دور رہے. He opposed oppression and injustice in his youth. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی سے ہی تشدد اور ناانصافی کی مخالفت کی. opposed مین مخالفت کرنا, oppression مین تشدد, injustice مین ناانصافی. and he joined the pact of social justice. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاہدے میں انہوں نے شمولیت اختیار کی جس کا نام تھا حلف الفضول, an association which was formed for fair commercial dealing in pre-Islamic مکہ. ایک انجمن جو کہ اسلام سے پہلے مکہ میں بہتر تجارتی لین دین کے لیے بنائی گئی تھی. پری اسلامک مکہ, اسلام سے پہلے جو مکہ میں یہ معاہدہ تھا اس انجمن کو بنایا گیا. حلف means oath whereas فضول means people with virtue. حلف کا مطلب ہے عہد,
جبکہ فضول کا مطلب ہے اعلیٰ و افضل لوگ. ٹرن اے پیج. Before Islam, the administration of justice was not based on a sound foundation among the Arabs. اسلام سے پہلے عربوں میں انصاف یا نظام انصاف کی جو انتظامیہ تھی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں تھی. اسلام سے پہلے عربوں میں نظام انصاف کی انتظامیہ مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں تھی. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، انصاف کا نظام. ساؤنڈ فاؤنڈیشن، مضبوط بنیادیں. There was no written law to be taken as a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. اس وقت کوئی تحریری قانون نہیں تھا. تحریری مطلب جس قانون کو باقاعدہ طور پہ لکھا جاتا تھا. اس وقت کوئی تحریری قانون نہیں تھا جس کی بنیاد پر تنازعات کو حل کیا جاتا. تنازعات، مسئلے، اس وقت کوئی تحریری قانون نہیں تھا جس کی بنیاد پر مسائل کو حل کیا جاتا یا تنازعات کو حل کیا جاتا اور قانون نافذ کیا جاتا. یہ سب کچھ منصف کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا. ججز ہم یہاں سے مراد لیں گے منصف، جس کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والے. However, the decision was not absolute because the powerful might not conform to judgments against them. فیصلہ مکمل طور پہ صحیح نہ تھا. ایبسولوٹ مین صحیح نہ تھا کیونکہ ہو سکتا تھا طاقتور اپنے خلاف فیصلے کو قبول نہ کر دے. For this reason, the weak were usually found guilty. اس وجہ سے کمزوروں کو اکثر قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا. گلٹی مین قصوروار. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم based the justice system on the principle to give a person his or her due no matter whatever his or her stature may be, dominant or oppressed. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام انصاف کو اس اصول پر قائم کیا کہ ایک شخص کو اس کا جائز حق دیا جائے، قطع نظر اس کے کہ جو بھی اس شخص کا مقام ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا پھر مظلوم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام انصاف کو اس اصول پر قائم کیا کہ ایک شخص کو اس کا جائز حق دیا جائے، قطع نظر اس کے کہ جو بھی اس شخص کا مقام ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا پھر مظلوم ہو. ڈومیننٹ مین، یہاں ایسے ڈومیننٹ کہتے ہیں غالب کو. غالب یا جو ظالم ہے، یہاں مراد لیں گے ظالم. اوپریسڈ مین مغلوب یا مظلوم. یہاں پہ اس کے ہم معنی لیں گے ٹیکسچوئل میننگ مظلوم. ڈیورنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's time, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائیوں کے ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک جھونپڑی تعمیر کی گئی. کاٹیج مین جھونپڑی. The heirs disputed ownership of the cottage. وارثین میں جھونپڑی کی وراثت پر جھگڑا ہو گیا. ہائرز مین وارثین. ڈسپیوٹڈ مطلب جھگڑا. The heirs disputed ownership of the cottage. The heir disputed ownership of the cottage. وارثین میں جھونپڑی کی وراثت پر جھگڑا ہو گیا. They went to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to resolve the issue. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے کہ اس مسئلے کو حل کریں. He assigned حذیفہ بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ to handle the case. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ بن یمین کو اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپی. assign مطلب سپرد کرنا. کیس مسئلہ. ہینڈل کہ وہ اس کو
حل کریں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the cottage for discovery and investigation۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلومات اور تفتیش کے لیے جھونپڑی گئے۔ ڈسکوری مین معلومات یا دریافت، انویسٹیگیشن مین تفتیش۔ took statement from various people، بہت سے لوگوں سے انہوں نے بیانات لیے، حاصل کیے۔ took evidence from witness and presented his decision to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for his approval۔ گواہوں سے ثبوت لیے اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تائید کے لیے پیش کر دیا۔ اپروول تائید، ڈیسیشن فیصلہ، وٹنس گواہ، اینڈ ایویڈنس مین ثبوت۔ ہی کنسیڈرڈ دا ڈیسیشن اینڈ اپرووڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے پر غور کیا اور اسے قبول کر لیا۔ In the institution of justice established by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the judge makes a decision according to justice established by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the judge make a decision according to evidence۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ انصاف کے ادارے میں جج نے ثبوت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس طرح کسی کے فیصلے سے ایک غلط کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 10 اسی طرح a wrong can not be made right with his decision، اسی طرح کسی کے فیصلے سے ایک غلط کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ for this reason، اسی وجہ سے false witnessing and the presentation of unfounded evidence were emphatically forbidden، اسی وجہ سے جھوٹی گواہی اور بے بنیاد ثبوت کی فراہمی سختی سے منع کی گئی۔ forbidden mean منع کرنا۔ gains made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جج کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ حاصل کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ کے ٹکڑے سے تشبیہ دی ہے۔ A piece of fire، آگ کا ٹکڑا۔ The Holy Quran instructs the Muslim to maintain justice even when dealing with their enemies۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ اپنے دشمن تک کے معاملے میں انصاف کریں۔ O you who believe، اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، be maintainers of justice، اللہ کے واسطے کھڑے ہو جایا کرو انصاف پسندی یا گواہی دینے کے لیے انصاف کی۔ او یو who believe، اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، be maintainers of justice and bearer of witness for the sake of Allah، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی۔ Let not hatred of a people incite you to act unjustly، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ hatred نفرت یا دشمنی۔ be just، انصاف کرو۔ this is near to righteousness، یہی بات تقویٰ کے پرہیزگاری کے نزدیک ہے۔ اینڈ fear اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ surely، یقیناً، اللہ is aware of what you do، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ as a head of the state of مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided all cases on merit with justice and fairness۔ ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات کا فیصلہ انصاف اور عمدگی سے کرتے تھے۔ once a قریش، فیئرنیس ہم یہاں سے مراد لیں گے عمدگی، اور جسٹس سے مراد لیں گے انصاف۔ once a قریش woman was found guilty of stealing،
ونس اے قریش، ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسے سزا سے بچایا جا سکے. ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف قریش، تاکہ خاندان قریش کے وقار کو بچایا جا سکے. کچھ لوگ اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے تاکہ خاندان قریش کے وقار کو بچایا جا سکے. They wanted to hush up the whole affair. وہ تمام معاملات کو خاموشی سے دبانا چاہتے تھے. افیئر مطلب معاملات. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا who was very dearly to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to intercede on her behalf. ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو کہا who was very dear to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت عزیز تھے، to intercede کے سفارش کرے on her behalf اس عورت کی. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت عزیز تھے، کہا کہ وہ اس عورت کی سفارش کرے. The holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became very angry and said. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے. They applied law to the poor and forgave the rich. وہ غریب سے قانون کی پابندی کراتے تھے اور امیر کو معاف کروا دیتے تھے. During a sermon، ایک خطبے کے دوران، an Ansari seeing some man from the tribe Banu Talaba stood up. ایک انصاری قبیلہ بنو طالبہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. and pointed towards them، اور ان کی طرف اشارہ کیا. and said، اور کہا O messenger of Allah، اے اللہ کے نبی. their ancestor killed a member of our family، ان کے آبا و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا. we appeal to you، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں to get one of them hanged in exchange of that، کہ ان میں سے ایک کو اس کے بدلے میں پھانسی دی جائے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو اس کے بدلے میں پھانسی دی جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا The revenge of the father cannot be taken on his son، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا. Even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him، چاہے وہ ان کے مفادات کے خلاف ہو یا ان کے مفادات کے خلاف ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب اور عزیز ترین تھے. ڈیئر مین عزیز، اگینسٹ مخالفت. ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلہ کیا. ایوری کیس brought to him by friend or foe with justice. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے کا فیصلہ بلا خوف انصاف سے کرتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوست یا دشمن جس سے بھی ہو لایا جاتا تھا. فومین دشمن. A person of such magnitude
transcends the barrier of time and space. ایسا شخص وقت اور مکان کی حدود سے بالاتر ہوتا تھا. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. ہر دور کے لوگ ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں جو کہ انہیں زندگی کی مختلف سرگرمیوں کے میدان میں رہنمائی عطا کرتا ہے. ایکٹیویٹی مین سرگرمی، پرووائڈ مہیا کرنا، گائیڈنس رہنمائی. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent patron for anyone whose hope is in Allah. بے شک تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر ایک کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو. And the last day, and who remembers Allah often. اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور جو اکثر اللہ کو یاد کرتا ہو. Students, from this lesson we have known that Allah Almighty instructs us to act according to justice in any situation. اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم کس ہر حالات میں عمل کریں اکارڈنگ ٹو جسٹس، انصاف کے مطابق. This is glossary. Apostleship mean risalat. A person who strongly believes in a policy or an idea and try to make other people believe it. ایسا شخص جو کسی خاص اصول پہ یقین رکھتا ہو مضبوطی کے ساتھ اور یا کسی مرکزی یا کسی خیال پر، آئیڈیا، نظریے پر اور اس کی کوشش ہو کہ دوسرے بھی اس پر یقین کریں. ڈیجنریشن، برائیاں. The process of becoming worse or less acceptable in quality or condition. The process of becoming worse or less acceptable in quality or condition. وہ عمل جس میں برائی پروان چڑھتی ہو، جو معاشرتی اعتبار سے اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اور حالت کے اعتبار سے ناقابل قبول ہو. امپلیمنٹیشن مین لاگو کرنا، قانون. ایسا عمل جس کو قانونی فیصلے کے بعد لاگو کیا جائے. امپلیمنٹیشن مین ہم تکمیل بھی کہہ سکتے ہیں، بجا آوری بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا عمل جس کو قانونی فیصلے کے بعد لاگو کیا جائے یا پھر اسے استعمال کیا جائے. وٹنس مین گواہ. A person who sees something happen and is able to describe it to other people. ایسا شخص جس نے کوئی واقعہ دیکھ لیا ہو اور پھر وہ اس قابل ہو کہ بیان کرے اسے دوسرے لوگوں کے سامنے. ایویڈنس مین ثبوت. دا فیکٹس حقیقت. سائنس علامات اور آبجیکٹس چیزیں. دیٹ میک یو بلیو جو آپ کو اس قابل بنائے، اس یقین کے قابل بنائے دیٹ سم تھنگ از ٹرو، کہ ایک چیز سچی ہے، جو آپ کو یقین دلائے کہ یہ چیز سچی ہے. ٹرانسکینڈ مین تجاوز کرنا. ٹو بی اور گو بیونڈ دا یوزول لمٹس آف سم تھنگ. کسی بھی چیز کی جو نارمل لمیٹیشن ہے، جو عام طور پر اس کی حدود ہوتی ہیں، اس سے تجاوز کرنا، اس حدوں کو پار کر دینا. گلٹی مین قصوروار. فیلنگ ashamed because you have done something. کسی چیز پہ شرمندگی کرنا کہ آپ نے کچھ ایسا برا کیا ہو that you know is wrong، کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کام برا ہے. or have not done، یا آپ نے ایسا کام نہ کیا ہو something that you should have done، کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے تھا. emphatically پرزور طریقے سے. in a very clear way that involves speaking with force، بھرپور طاقت کے ساتھ واضح طریقے سے بیان کرنا کسی بھی بات کو.
میگنیچیوڈ مین حجم یا مقدار. دا گریٹ سائز اور امپورٹنس آف سم تھنگ, کسی بھی چیز کی خاص اہمیت یا اس کی بہت بڑی جسامت. دا ڈگری ٹو وچ سم تھنگ از لارج اور امپورٹنٹ, ایسا پیمانہ جس سے آپ کوئی چیز اخذ کر سکے کہ وہ بڑی ہے یا امپورٹنٹ ہے. انٹرسیڈ مین سفارش کرنا. ٹو اسپیک ٹو سم بڈی ان آرڈر ٹو پرسویڈ دیم ٹو ہیو پٹی on somebody else or to help settle an argument. To speak to somebody in order to persuade them. کسی بھی شخص سے بات کرنا کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ وہ اس پر رحم کرے یا کسی بھی مباحثے کے دوران اس کی کیا کرے, مدد کرے. انویسٹیگیشن, تفتیش and official examination of the facts about a situation, crime, etc. قانونی طور پہ کسی بھی چیز کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا, کسی بھی حالات کا یا کسی بھی جرائم کا. اگنورنس مین جہالت, a lack of knowledge تعلیم کی کمی, علم کی کمی, اور انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ یا کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات کی کمی. فیئرنیس عمدگی, the quality of treating people equally or in a way that is reasonable. the quality ایک ایسی خصوصیت جس سے آپ لوگوں کے درمیان مساوات قائم کریں یا پھر جو آپ کا رویہ ہے وہ مناسب ہو. بیریئر باڑ, an object ایک ایسی چیز like a fence جو باڑ کی طرح ہو. بیریئر ہم رکاوٹ کو بھی کہتے ہیں. an object like a fence باڑ کی طرح ایک چیز that prevents people جو لوگوں کو روکے رکھے from moving forward from one place to another جو کسی شخص کو کسی لوگوں کو روکے رکھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے. This is your activity. Read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Students, اس لیسن میں میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کیا اور ورڈس کے ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگ بھی بتائے ہیں. اب آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس لیسن کو پڑھیں صحیح لہجے کے ساتھ اور معنی سیکھیں. Stay safe at home. God bless you.